بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار درود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ پروگرام فیضان رمضان میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج 16 رمضان مبارک جمعۃ المبارک کا دن ہے، بڑی ہی برکتوں والا دن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعۃ العید المسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کی خوشیاں ہر مسلمان بہن بھائی کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فیضان رمضان پروگرام میں ہم نے تراویح کے مسائل گزشتہ پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آج ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ رافعہ راقیہ منورہ منزہ مفکرہ حافظہ، یہ سلام اللہ علیہ، ان کے فضائل مناقب چند عرض کریں گے۔ تراویح کے مسائل انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک 16 رمضان مبارک آپ کا یوم وصال ہے اور بعض کے نزدیک 17 رمضان ہے۔ بہرحال رمضان ہی آپ کے وصال کا مہینہ ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں آپ کی سیرت مبارکہ کی اور آپ کی ولادت کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر کے اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عائشہ، کنیت ام عبداللہ، القابات حمیرہ اور صدیقہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار کا نام امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ مائدہ کا نام حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 سال بعد ماہ شوال میں تولد ہوئیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حکیم کے توسط سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کو قبول کر لیا، یعنی آپ کے والدین نے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ بوقت نکاح ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے واحد تھیں جو کنواری تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی۔ بوقت رخصتی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 9 برس تھی۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے مختصر چند چیدہ باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت و رضا کے حصول میں شب و روز کوشاں رہتی۔ اگر ذرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حزن، ملال، کبیدہ خاطری کا اثر نظر آتا تو بے قرار ہو جاتی۔ اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولاد سے محروم رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام مسلمانوں کے بچوں کو جن میں بیشتر یتیم ہوتے ان کی پرورش کیا کرتی تھیں، ان کی تعلیم و تربیت کرتی تھیں اور ان کی شادی بیاہ کے فرائض انجام دیتی تھیں۔ یتیموں کی دیکھ بھال کے حوالے سے روایت پیش کر رہا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی کی برائی نہیں کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، مگر ان میں کسی شخص کی توہین یا بدگوئی کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث اور روایات مروی ہیں، بے شمار روایتیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ قناعت پسندی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں قناعت پسندی کا عنصر بدرجہ اتم موجود تھا، یعنی اعلیٰ درجے کی قناعت پسند تھی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ازواجی زندگی اسرت اور فکر و فاقہ سے بسر کی، لیکن کبھی شکایت کا کوئی حرف زبان پر نہ لائیں۔ سخاوت کا کیا عالم ہے! ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاق کا سب سے ممتاز جوہر ان کی طبیعی فیاضی اور کشادہ دستی تھی۔ دونوں بہنیں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت کریم النفس اور فیاض تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان دونوں سے زیادہ سخی اور صاحب کرم میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس کی آگے مثالیں موجود ہیں، وقت اتنا نہیں کہ آپ کو ساری مثالیں بتائی جائیں۔ بہرحال آپ کی سخاوت کا چرچا بہت زیادہ تھا۔ عبادت اور ریاضت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت الہی میں اکثر مصروف رہتی، چاشت کی نماز پڑھا کرتی تھیں اور فرماتی تھی کہ اگر میرا باپ بھی قبر سے اٹھ کر آئے اور مجھ کو منع کرے تو میں باز نہ ہوں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی تہجد کی اس قدر پابندی کرتی تھیں کہ اگر اتفاق سے آنکھ لگ جاتی اور وقت پر نہ اٹھ سکتی تو صبح اٹھ کر نماز فجر سے پہلے تہجد ادا کر لیتی۔ ایک مرتبہ اسی موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے تو انہوں نے دریافت کیا کہ پھوپھی جان یہ کیسی نماز ہے؟ فرمایا میں رات کو نہیں پڑھ سکی اور اب اس کو چھوڑ نہیں سکتی ہوں۔ رمضان المبارک میں تراویح کا خاص اہتمام کیا کرتی تھیں، سبحان اللہ، اور اکثر روزے سے بھی رہا کرتی تھیں۔ حج کی پابندی کرتی تھیں۔ یہ آپ کی عبادت کا عالم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اکثر دعا کر دیتے تھے اور آپ کو ہمیشہ نرمی کے ساتھ پیش آتے اور سختی نہ کرتے تھے، اور آپ بھی ان سے بڑے اچھے سلوک سے پیش آتی تھیں، بڑے اچھا رویہ تھا آپ کا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کا ذکر چلا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اچھا نہیں کہا۔ لوگوں نے کہا کہ ام المومنین اس کا تو انتقال ہو گیا۔ یہ سن کر فوراً ہی اس کی مغفرت کی دعا مانگی۔ آپ سب نے سبب پوچھا کہ ابھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو اچھا نہیں کہا اور ابھی آپ اس کی مغفرت کی دعا مانگتی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردوں کو بلائی کے سوا یاد نہ کرو، یعنی مرنے والے کی خوبیاں بیان کرو، اس کی خامیاں نہ بیان کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ احسان قبول نہ کیا، کسی کا احسان کم قبول کرتی تھیں اور کرتی بھی تھیں تو اس کا معاوضہ ضرور ادا کرتی تھیں۔ فتوحات عراق کے مال غنیمت میں موتیوں کی ایک ڈبیا آئی۔ عام مسلمانوں کی اجازت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بھیجی، یعنی تحفہ بھیجا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈبیا کھول کر کہا، اے اللہ مجھے عمر کا احسان اٹھانے کے لیے اب زندہ نہ رکھ۔ اطراف ملک سے ان کے پاس ہدیے اور تحفہ آیا کرتے تھے۔ حکم تھا کہ ہر تحفہ کا معاوضہ ضرور بھیجا جائے۔ عمر عبداللہ بن عامر عرب کے ایک رئیس تھے، کچھ روپے اور کپڑے بھیجے، ان کو یہ کہہ کر واپس کر دینا چاہا کہ ہم کسی کی کوئی چیز قبول نہیں کرتے، لیکن پھر آپ کا ایک فرمان یاد آ گیا تو واپس لے لیا۔ یعنی آپ کسی کا احسان نہیں لیتی تھیں اور کوشش کرتی کہ جلدی سے جلدی احسان اتار دیا جائے۔ خودداری ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عجز و خاکساری کے باوجود خوددار بھی تھیں۔ کبھی کبھی یہ خودداری دوسروں کے مقابلے میں تنک مزاجی کی حد تک پہنچ جاتی اور خود حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں وہ ناز محبوبانہ بن جاتی۔ یاد ہوگا واقعہ افق کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کی آیتیں پڑھ کر سنائیں اور ماں نے کہا بیٹی نے شوہر کا شکریہ ادا کرو، بولیں کہ میں نے صرف اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کیا ہے اور کروں گی۔ خوف الہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوف الہی سے بھرا ہوا تھا۔ شجاعت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر اور نڈر تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ راتوں کو تنہا اٹھ کر قبرستان چلی جاتی تھیں، میدان جنگ میں آ کر کھڑی ہو جاتی تھیں۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں اضطراب
برپا تھا، اپنی پیٹھ پر مشک لاد لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خطر قلعہ سے نکل کر مسلمانوں کا نقشہ جنگ معائنہ کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائیوں میں بھی شرکت کی اجازت چاہی لیکن نہیں مل سکی۔ غلاموں پر شفقت۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک قسم کے کفارہ میں 40 غلام آزاد کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 ہے۔ قبیلہ تمیم کی ایک لونڈی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ یہ قبیلہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسے آزاد کر دیا۔ مدینہ منورہ میں بریرہ نام کی ایک لونڈی تھی، اس کے مالک نے اسے مکاتب کیا تھا، یعنی کہہ دیا تھا کہ اگر تم اتنی رقم جمع کر کے مجھے دے دو تو تم کو آزاد کر دوں گی۔ اس رقم کے لیے اس نے لوگوں سے چندہ مانگا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو پوری رقم اپنی طرف سے ادا کر کے اسے آزاد کرا دیا۔ سبحان اللہ۔ پردہ کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتی تھیں، بہت خیال رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر چند عورتوں نے عرض کیا، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلیے حجر اسود کو بوسہ دے لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جا سکتی ہو، میں مردوں کے ہجوم میں نہیں جا سکتی۔ کبھی دن کو طواف کا موقع ملتا تو خانہ کعبہ مردوں سے خالی کرا لیا جاتا۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ طواف کی حالت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ پر نقاب ڈالے رکھتی تھیں۔ حسب حیثیت برتاؤ۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ سائل آیا، اس کو روٹی کا ٹکڑا دے دیا، وہ چل دیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا جو کپڑے پہنے تھے اور کسی قدر عزت دار معلوم ہوتا تھا، اس کو بٹھا کر کھانا کھلایا، پھر رخصت کیا۔ لوگوں نے عرض کی کہ ان دونوں آدمیوں کے ساتھ دو قسم کے برتاؤ کیوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے حسب حیثیت برتاؤ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ شگون منع ہے۔ مدینہ منورہ میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دعا کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے آتے۔ ایک مرتبہ ایک بچہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا گیا تو اس کے سر کے نیچے لوہے کا استرا موجود تھا، جسے بال کاٹتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا یہ جن بھگانے کے لیے ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس استرا کو اٹھا کر دور پھینک دیا اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شگون سے منع فرمایا ہے، یعنی کہ لوہے کی چیز تکیے کے نیچے رات کو رکھنا کہ کوئی جن بوت نہ اثر کرے، کوئی اس کا جادو نہ اثر کرے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شگون کو، اس عادت کو منع فرمایا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہماری مائیں بہنیں اکثر جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کے پرانے لوگوں کے خیال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تالا وغیرہ یا چاقو یا چھری یا کینچی وغیرہ رکھ دیتے ہیں، تو حدیث پاک سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ کام کرنا منع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت محبت رکھتے تھے، اور یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا، چنانچہ لوگ قصداً ہدیے اور تحفے بھیجتے تھے۔ جس روز ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام کی باری ہوتی اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کو اس کا ملال ہوتا، لیکن کوئی ٹوکنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ بالآخر سب نے مل کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمادہ کر لیا۔ وہ پیغام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جس کو میں چاہوں اس کو تم نہیں چاہو گی؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا، وہ واپس چلی گئیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھیجنا چاہا مگر وہ راضی نہ ہوئیں۔ آخر سب نے ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سنجیدہ اور متین بیوی تھیں، اس لیے موقع پا کر متانت اور سنجیدگی کے ساتھ درخواست پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں دخ نہ کرو،
کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ عائشہ وہ ہستی ہیں کہ ان کے بستر پر بھی اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ میں ان کے بستر میں لحاف میں تھا، چادر میں تھا، رضائی کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اور کسی زوجہ کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمائش پوری کرنا۔ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، چند حبشی عید کی خوشی میں نیزے ہلا کر پہلوانی کے کرتب دکھا رہے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی، میں ان کا کرتب دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تماشا دیکھتی رہیں، یہاں تک کہ تھک کر خود ہی پیچھے ہٹیں۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہی کھڑے رہے، یعنی آپ کی یہ خواہش نہیں پوری کی۔ میں نے تم کو کیسے بچایا؟ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ بڑھ کر بول رہی تھیں۔ اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، انہوں نے یہ گستاخی دیکھی تو اس قدر برہم ہوئے، غصے میں ہوئے کہ بیٹی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آڑے آگے اور انہیں مارنے سے روک دیا۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو میں نے تم کو کیسا بچایا، یعنی کہ بچا لیا حضرت صدیق اکبر کے غصے سے۔ ایک غزوہ میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق کے سفر تھی۔ غزوہ سے واپسی پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر جانے کا حکم دیا، اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آؤ دوڑیں، دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دبلی پتلی تھیں، اس لیے آگے نکل گئیں۔ کچھ عرصہ کے بعد اس قسم کا ایک اور موقع آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دوڑنے کا کہا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت قدرے فربہ مائل تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ گھریلو امور خود سر انجام دیتی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھیں، آٹا خود پیستی تھیں، خود گوندتی تھیں، کھانا خود پکاتی تھیں، بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھیں، وضو کا پانی خود لا کر رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے جو اونٹ بھیجتے اس کے لیے خود قلادہ بناتی، یعنی خوراک تیار کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کیا کرتی تھیں، جسم مبارک میں عطر مل دیتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتی تھیں، سوتے وقت مسواک اور پانی سرانے رکھتی تھیں، مسواک کو صفائی کی غرض سے دھویا کرتی تھیں۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان آتا تو آپ مہمان کی خدمت خود کیا کرتی تھیں۔ حضرت قیس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل صفہ میں سے ہیں بیان کرتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ چلو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلو۔ اللہ اکبر! چنانچہ جب ہم حجرہ عائشہ میں پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونی کا پکا ہوا کھانا لائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی کوئی اور چیز مانگی تو چھوارے کا ہریرہ پیش کیا، پھر جب پینے کی چیز مانگی تو ایک بڑے پیالے میں دودھ حاضر کیا، اس کے بعد ایک چھوٹے پیالے میں پانی لائیں، یعنی مہمان نوازی کا یہ عالم تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تمنا تھی کہ وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے دفن ہوں، لیکن کہہ نہیں سکتے تھے۔ ایک وقت نزع کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خلط سے بے تاب تھے، آخر اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کو بھیجا رضی اللہ عنہ کو، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو میری طرف سے سلام کہو اور عرض کرو کہ عمر رضی اللہ عنہ کی تمنا ہے کہ وہ اپنے رفیقوں اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے، خود کے لیے رکھی ہے،
اور عمر رضی اللہ عنہ کے لیے خوشی سے یہ احسار گوارا کرتی ہوں، یعنی یہ قربانی دیتی ہوں کہ اپنی جگہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ حضرات محترم، بے شمار واقعات ایسے ہیں جو آپ کی سیرت سے بھرے پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کے لیے بد دعا نہ کرو اور اللہ کے بندوں کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اسی طرح آپ نے بے شمار فضائل مناقب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے، اور بے شمار حدیث آپ سے مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 17 رمضان مبارک سن 57 ہجری کو اس جہان میں پانی سے کوچ فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق شروع میں نے کیا کہ 16 رمضان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کی خبر مدینہ میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور جو لوگ جوگ در جوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے باہر جمع ہونا شروع ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ کے جنازہ میں لوگوں کا جمع غفیر تھا، اور حد نگاہ لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو ان دنوں مدینہ منورہ کے گورنر تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو قبر مبارک میں اتارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں واقع ہے، اور مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ رضی اللہ عنہ کے وصال کی خبر ملی تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ جنت میں اعلیٰ مقامات کی حقدار ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترکہ میں ایک جنگل چھوڑا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آیا۔ اس جنگل کو بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم کے عوض خریدا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقم غرباء مساکین میں تقسیم فرما دی۔ اس کے علاوہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تبرکات بھی ترکہ میں چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان عنہا کے فضائل پڑھ کے سمجھ کے عمل سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ انہیں اصحال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 16 رمضان مبارک آپ کا یوم وصال ہے، اور اگر اس میں صحیح کہوں تو ہو سکتا ہے 17 رمضان بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں دنوں آپ کو اصحال ثواب کیا جائے، اور جب بھی موقع ملے تو ایک ترکیب کے ذریعے، ایک اہتمام کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحال ثواب کیا جائے۔ کل 17 رمضان مبارک کفر و اسلام کی پہلی جنگ بدر، اس کے حوالے سے فیضان رمضان پروگرام میں حاضر ہوں گے، اور کوشش کریں گے چند مسائل پرسوں انشاءاللہ تراویح کے بارے میں جو رہ گئے وہ 35 روح کے نسبت سے وہ بھی پیش کریں گے۔ پھر ہمارے 20 رمضان قریب آ رہا ہے، اعتکاف کے دن قریب آ رہے ہیں، فیضان اعتکاف جو حضرات اعتکاف کریں گے ان کو انشاءاللہ ہم مسائل پیش کر کے بتائیں گے کہ اعتکاف میں کون کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں، اور کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اعتکاف کے اندر۔ انشاءاللہ فیضان اعتکاف کے بارے میں بھی آپ کو چند باتیں ضرور بتائیں گے۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں، شیئر کریں، اور پیغام حق زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ماہر سے